نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن۔ ناظرین اور سامعین کرام کی خدمات عالیہ میں سب سے پہلے سلام عقیدت و محبت پیش کرتا ہوں، اور یہ لوگ واقعتاً مبارکت اور دعا کے مستحق ہیں جتنے سبسکرائبرز ہیں جنہوں نے خدا کے نبی کے پیغام کو عظمت کے ساتھ اس طالب علم کی زبانی سننا پسند فرمایا۔ دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو سرسبز و شاداب رکھے، خوش رکھے۔ میں اس وقت میں آج آپ کے سامنے جس پیغام کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں وہ پیغام در حقیقت سچی بات یہ ہے کہ ایک ایسے فیس بک کے مسافر کا ہے کہ جس نے فیس بک کا صرف اس لیے دورہ کیا تاکہ یہ پتہ چلے کہ ہمارے نوجوانوں کے لیے اس میں کیا تباہیاں ہیں، کیسا مواد منتقل ہو رہا ہے، کیسی عریانیت اور ننگا پن اور کیسی ظلم تعدی کی باتیں اور کیسی خدا کی بغاوت اور خدا کے قرآن کے اور حیا کے پیغام کے خلاف ہمارا نوجوان اس وقت میں اس دلدل میں پھنس چکا ہے۔ خدا کا قرآن کا نبی اعلان کرواتا ہے نبی کی زبان سے، اے نبی آپ کہیے کہ میرے رب نے میرے اوپر فحش کو چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی حرام قرار دیا ہے۔ پھر خدا کا قرآن کہتا ہے نبی آپ فرمائیے ذرو ظاہر الاثم و باطنا، ظاہری اور باطنی گناہوں کو چھوڑ دو۔ کہیں قرآن کہلاتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد، بے شک کان، آنکھ اور دل ان سب سے سوال ہوگا۔ عزیزان گرامی، میرے نوجوان بچوں، بھائیوں، آخر کون سی دلدل میں، کون سی تباہی میں تم پھنس چکے ہو؟ میں نے بہت گہرائی اور گہرائی سے فیس بک کو خوب کنگھالا، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں وہاں صرف عریانیت ہے، ننگا پن ہے، بدتمیزی ہے، بہت ہی ذی شعور لوگ ہیں جو اس کا صحیح استعمال کر رہے ہیں، ورنہ تقریباً 90% سے زیادہ طبقہ جو ہے وہ فیس بک کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ میں آج جس فتنے کی طرف آپ کو اشارہ کر رہا ہوں وہ ہے گویا کہ ایکس ویڈیوز، یعنی گندی سیکسول فلمیں جو ہے مردانہ مردوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، اس انداز کی انگریزوں نے بالکل بلو فلم چلا کر، ننگی فلمیں بنا کر کے نوجوانان ملت اسلامیہ کو تباہ کرنے کی، برباد کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ ان کا ایمان ضائع ہو جائے، ان کی حیا ضائع ہو جائے، ان کی انسانیت ضائع ہو جائے، ان کی مردانگی ضائع ہو جائے۔ اور یاد رکھنا سالم اشرف قاسمی کا یہ پیغام، خدا پاک کی قسم یاد رکھو، سب سے پہلا نقصان گندی ویڈیوز کو دیکھنے کا یہ ہوتا ہے انسان شادی کے قابل نہیں رہتا۔ میری بات لکھ لو، تھوڑے سے مزے کی خاطر اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ جب اس کی شادی ہوتی ہے تو وہ اپنی بیوی کے سامنے شرمسار ہوتا ہے، پھر طلاق کے واقعات پیش آتے ہیں، بیوی کو مارنے مرنے کے اور جھگڑے اور عدالتیں پیش ہوتی ہیں، نفس کمزور ہو جاتا ہے، مردانہ طاقت ختم ہو جاتی ہے، جسم کمزور ہو کر وٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے، چہرے پر لعنتیں برستی ہیں، آنکھوں کے نیچے کالے جھالے پڑ جاتے ہیں، انسان ہمیشہ ذلیل و خوار سا ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور خاص طور سے اس کے ماں باپ نے جو ایک سپنا دیکھا ہوتا ہے بیٹا جوان ہو کر بڑا عالم دین بنے گا، داعی بنے گا، انسان بنے گا، انجینئر، ڈاکٹر، وکیل، پروفیسر بنے گا، IAS PCS بنے گا، ملک و قوم کا نام روشن کرے گا۔ خدا کی قسم جب ان فلموں کو دیکھنا شروع کرتا ہے تو اس کا ذہن کتاب سے، علم سے ہٹ جاتا ہے، اور پھر وہ اس شعر کا حقدار ہو جاتا ہے، کتاب دیکھوں تو آنکھ روتی ہے، کتاب دیکھوں تو آنکھ روتی ہے، ورق ورق تیرا چہرہ دکھائی دیتا ہے۔ پھر تو وہی گندے نقشے، وہی عریانیت، وہی ننگا پن، وہی زنا کی خواہش پیدا ہونے لگتی ہے، پھر کتاب میں اس کی طبیعت نہیں لگتی۔ لیکن آپ دیکھیے کہ بدبخت انگریزوں کا غلام ہم بن گئے، بار بار گندے خواب اور احتلام اور گندی ویڈیو دیکھنے کے ساتھ اکثر ہم شیطان کی معیت میں گویا چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھو سب سے خطرناک کام گندی ویڈیو کو دیکھنے والے کا یہ ہوتا ہے کہ وہ کبیرہ گناہ زنا کی طرف چلنے لگتا ہے۔ اور معلوم ہے آپ کو جو زنا کا عادی ہو جائے تو زنا ایک قرض ہے نوجوانوں۔ آج ہم نے کسی کی بہو کو، بیٹی کو، کسی کی لڑکی کو اپنی حوث کا شکار بنا لیا، اپنے دام فریب میں پھانس لیا، اس کے ساتھ زنا کیا، منہ کالا کیا، تو کیا آپ بہت ہوشیار ہیں؟ نہیں، یہ قرض ہے جو ہماری بہو بیٹیوں پر اور ہماری لڑکیوں پر جا کر ختم ہوگا، اور اس کی قرض کی ادائیگی لڑکیوں کے ساتھ زنا سے ہوگی۔ جس نے نہ کیا ہو وہ کر کے دیکھ لے۔ یاد رکھیے، اس سے سچی توبہ کیجیے۔ اور دوسرا امر، دوسرا فتنہ، آج ہمارے نوجوانوں میں ہاتھ سے برا فعل کرنا، زنا کرنا یہ عام ہو گیا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 1400 سال پہلے ایک وقت وہ آئے گا لوگ اپنی ہتھیلیوں سے زنا کریں گے، سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن آج باتھ روموں میں، ٹوائلٹ میں بڑے باعزت کہلانے والے لوگ تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے اپنی قسمت ضائع کرتے ہیں، سرمایہ کو ضائع کرتے ہیں۔ 60 قطروں کا ایک منی کا قطرہ بنتا ہے، اس کو گندگی کے راستے میں بہا دیتے ہیں، بجائے ایمان والی نسلوں کو کھڑا کرنے کے وہ وہاں بہہ جاتا ہے۔ کبیرہ گناہ اپنے ہاتھ سے منی نکالنا، اللہ کے نبی کی لعنت ہے اس پر۔ اس لیے سالم اشرف قاسمی کا یہ درد سنیے اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ آج پکا سچا وعدہ کر لیجئے، توبہ کر لیجئے۔ بے حیائی اور فحاشی پھیلانے والے گروپ جو ہم نے شروع کر رکھے ہیں اور ایک دوسرے دوست کی خوشی کے لیے نہیں بلکہ تباہی کے لیے ہم شیئر کرتے ہیں گندی فلموں کو، وہ جلدی جلدی بند کریں اور یہ سمجھے کہ قیامت کے دن نبی کو کیا جواب دیں گے۔ میں نبی کا نمائندہ ہوں، لوگوں کے گناہوں کا بوجھ مجھ سے اپنے ہی گناہوں کو بوجھ نہیں اٹھے گا تو لوگوں کے گناہوں کا بوجھ کیسے اٹھاؤں گا؟ اور انگریزوں، باطلوں، خدا کے باغیوں نے جو ہمیں دائرہ اسلام سے خارج کرنے کے لیے گندی ویڈیو کا فتنہ شروع کیا ہے، یہ ٹک ٹاک کا فتنہ شروع کیا ہے، اللہ کے واسطے نوجوانوں اس سے بچیے، یہ ہمیں جلا کر راکھ کر دے گی۔ خود بھی بچو، دوسروں کو بھی بچاؤ۔ زینب کے قاتل کے ساتھی نہ بنو، یزید اور نمرود کے مرید نہ بنو، امام حسین کے نانا کا دامن تھامو۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ان کنجریوں اور کنجروں کا ساتھ نہ دو جنہیں تم ایکٹر کہتے ہو، جنہیں ہیروز کہتے ہو۔ نہیں، جناب رسول اللہ جو تمہارے لیے 1400 سال پہلے میدان طائف میں بھی تڑپا، مدر میں بھی تڑپا، آسمانوں پر جا کر کے بھی تڑپا، اللہ کے واسطے اس کے فالوور بنو۔ ان کے فالوور بنتے ہو جو تمہیں جانتے بھی نہیں، اس ذات کے فالوور بنو جس نے آسمانوں پر جا کر کے بھی تمہارے لیے دعا کی، جو میدان حشر میں حوض کوثر لے کر تمہارے لیے کھڑا ہوگا۔ اللہ کے واسطے سالم اشرف قاسمی کے اس پیغام کو سنیے، دل کی گہرائیوں پر لکھ لیجئے اور کسی کی انگلی نہیں رکنی چاہیے۔ اس پیغام کو ہر نوجوانوں میں منتقل کیجئے، زیادہ سے زیادہ منتقل کیجئے۔ اللہ آپ کی حیا، آپ کی عزت، آبرو، انسانیت، مردانگی اور آپ کے اندر تمدن، تہذیب کو باقی رکھے اور انگریزوں کے فتنہ شکار ہونے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور میں اس شعر کے ساتھ اپنے بھائیوں کو دعوت دیتا ہوں اور اس شعر کے ساتھ اپنا درد ظاہر کرتا ہوں۔ میری فطرت نہیں پابندیوں کے ساتھ جینے کی، غلامی کب تک پاؤں میں میرے زنجیر ڈالے گی؟ مسلمانوں سر پر اپنے ٹوپیاں رکھ کر چلو، یہی پہچان تمہیں دشمن کے کلیجے کو چیر ڈالے گی۔ اللہ کے واسطے آج سچی توبہ کیجئے۔ اللہ ہم سب کو اس مبارک پیغام اور پروگرام کو سن کر دوسروں کو بھیجنے اور اپنی زندگی کو بدلنے اور اپنی زندگی میں ایک نمایاں تبدیلی لانے کی اللہ توفیق ارزانی نصیب فرمائے۔